السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ قسط نمبر 21۔ قاسم نے بہرام کی بات سنی اور منہ بسول دیا، پھر کسی قدر غصے سے کہنے لگا، اس کا تعلق کیسے سلطانی سے ہے تو کیا ہوا؟ خود سلطان معظم کا حکم ہے کہ ہر اس شخص کو بلا جھجک گرفتار کر لو جس کا ذرا سا بھی تعلق غداروں کے ساتھ محسوس ہو۔ میں ابو جعفر کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سراسر فرض سے کوتاہی ہوگی۔ کیسر کا جاسوس ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہے اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرام ابو جعفر کو گرفتار کرنے میں حائل تھا، وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے گھبراتا تھا۔ شاطر ابو جعفر نے اپنی خوشامد پسندی کی بدولت شہزادہ علاؤالدین سمیت بہت سے عمائدین سلطنت کو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ بہرام سوچتا تھا ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا تو بڑے بڑے وزراء اور شہزادے اس کی حمایت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، میں تمہارے ہمراہ چل کر ابو جعفر جیسے شخص کو حراست میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر میں نے ابو جعفر کو پکڑا تو شہزادہ علاؤالدین مجھے زنجیریں پہنا دے گا۔ اب قاسم پچھتا رہا تھا کہ اس نے سلطان کو ہدایت دینے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ اسے سلطانی دماغ کی باریک بینی اور دور اندیشی اب دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محض سپاہی ہے، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک دانا و بینا مدبر بھی ہے۔ اسے اپنی عاقبت نااندیشی کا احساس ہوا۔ آج اگر سلطان نے بہرام خان کو حکم دے رکھا ہوتا تو اسے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بہرام سے کہا، بہرام خان، سلطان نے تمہاری موجودگی میں سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو جعفر کو گرفتار کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اب بہرام خان بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ سلطان نے جب قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا تو بہرام خان بھی دربار میں موجود تھا۔ بہرام خان اس وقت محض اس لیے پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ سلطان نے اسے خصوصیت کے ساتھ محکمہ جاتی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ جوں ہی قاسم نے دربار میں سلطان کا زبانی حکم بہرام کو یاد دلایا تو اس کے سارے کل پرزے درست ہو گئے۔ اس نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاسم بن ہشام، میں تمہاری ذمہ داری پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو اگر شہزادہ علاؤالدین نے مجھے حکم دیا تو میں ابو جعفر کو فی الفور چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے بہرام خان کی اس قدر آمادگی بھی غنیمت جانی اور فوراً کہا، ٹھیک ہے، شہزادہ علاؤالدین کے کہنے پر تم بے شک ابو جعفر کو رہا کر دینا۔ اس کے بعد قاسم نے بہرام خان کے ساتھ ابو جعفر پر دھاوا بولنے کے باقی معاملات اور وقت کے تعین پر خاصی دیر بات چیت کی، یہاں تک کہ سپہر ڈھلنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاسم بجلی کی رفتار سے کرائے کے استبل پہنچا اور لالا شاہین کی یادگار جانے کے لیے گھوڑا حاصل کیا۔ سپہر ڈھلنے سے پہلے وہ یادگار کے دروازے پر تھا۔ وہ طے شدہ وقت سے قدرے تاخیر پہنچا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اکبر مارسی کا پیغام لے کر پہنچ چکا ہوگا۔ وہ دروازے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اکبر پر پڑی، جو آبنوس کے درختوں کے نزدیک ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اکبر کی نظریں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ جوں ہی قاسم یادگار میں داخل ہوا تو اکبر کود کر نیچے اترا اور قاسم کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں قاسم کی نظریں جھاڑیوں کے عقب میں چھپی ہوئی بگی پر پڑیں تو وہ چوک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مارسی خود یہاں چلی آئی تھی۔ وہ مارسی کی جرات پر حیران ہوا۔ آج کل مارتھا اور ابو جعفر اپنی سازش کے آخری مراحل میں تھے اور ابو جعفر آج ہی مارتھا کے گھر سے اٹھ کر گیا تھا۔ مارسی کو احتیاط کرنا چاہیے تھی۔ یقیناً مارتھا اور ابو جعفر کو مارسی پر شک تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جعفر کے خفیہ آدمی مارسی کی نگرانی کرتے ہوں۔ قاسم یہی باتیں سوچتا تیز تیز قدموں سے بارہ دری کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اکبر بھی اس کے نزدیک آ پہنچا تھا۔ قاسم نے اکبر کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، لگتا ہے تمہاری مالکن خود آئی ہے، بارہ دری میں ہے شاید۔ اکبر نے پرجوش انداز میں سر ہلایا اور قاسم سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، مالکن بارہ دری میں نہیں ہیں، وہ بگی میں بیٹھی ہیں، آپ بھی وہیں چلیے۔ آج ہمیں اپنے تعاقب کا خطرہ تھا، اس لیے ہم مختلف راستوں سے چھپ چھپا کر آئے ہیں۔ قاسم مارسی کی دانش مندی پر حیران رہ گیا۔ گویا جو کچھ اس نے سوچا تھا مارسی کو بھی اس کا احساس تھا۔ مارسی کے ساتھ اپنے خیالات کی ہم آہنگی دیکھ کر قاسم کے دل میں انجانی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بگی کے قریب پہنچا اور بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی کے اندر بیٹھی مارسی کو سلام کیا۔ مارسی نے مسکرا کر قاسم کے سلام کا جواب دیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اکبر دوڑ کر دوبارہ ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ اب وہ ایک ہوشیار چیتے کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔
مارسی اور قاسم بگھی میں نصب لکڑی کی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ایک 4x10 فٹ کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک تھے کہ ان کے گھٹنے ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے۔ آج مارسی سادہ لباس میں تھی اور پہلے سے زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس کی رمق تھی۔ یکلخت اس کی سرسراتی زلف اس کے سر سے پھسل کر شانے پر آ گری۔ اس نے بائیں ہاتھ سے زلف کو سلجھایا اور مسکرا دی۔ قاسم کو یوں لگا جیسے کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی تمام ذمہ داریاں اور ضروریات بھول گئیں۔ وہ سوچنے لگا اس لڑکی کا حسن پہلے دن سے ہی اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آج ابو جعفر آپ کے گھر آیا تھا۔ مارسی قاسم کی بات سن کر شرارت سے مسکرا دی اور زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے ابو جعفر کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس طرح مجھے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی جناب شاہی سراغ رساں صاحب۔ قاسم پہلے تو کچھ نہ سمجھا لیکن پھر فوراً سمجھ گیا اور شرمندگی سے مسکرا دیا۔ اچھا چلو، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں سلطنت کی طرف سے ایک نیک فریضہ سونپا ہے، اور اب یہ بتاؤ کہ ابو جعفر اور تمہاری ماں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مارسی فوراً سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے آج حد سے زیادہ حیرت ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اور ابو جعفر کیسے قسطنطنیہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر خطرناک سازش میں حصہ لے سکتی ہے۔ وہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ کل ینیچری کا جو سالار قتل کیا گیا ہے، ابو جعفر کا خیال ہے کہ وہ قتل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام یعنی آپ نے کیا ہے۔ ینیچری کا سالار اسلم خان ابو جعفر کا آدمی تھا۔ ابو جعفر کو اس کی موت کا بہت افسوس ہوا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بات بھی کر رہا تھا۔ جہاں تک میں اپنی ماں اور ابو جعفر کی باتیں سمجھی ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سلطان کی واپسی سے پہلے ادرنا میں کوئی خطرناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے حقیقت حال بتانے کے لیے خط لکھنے کے بجائے خود آنا مناسب سمجھا۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔